ان کے وزیر اعظم نے جلدی سے کہا، نہیں تم ایسا نہیں کرو گے، ہم پاکستانی سفارتکار کی بچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ میں نے فوراً جواب میں کہا، مسٹر پرائم منسٹر، یہ وقت ان فضول باتوں کا نہیں، ایٹمی میزائل کا فائرنگ سرخ بٹن میرے بالکل سامنے ہے، میری انگلی اس سے صرف 2 انچ کے فاصلے پر ہے، تمہارے لاکھوں یہودیوں اور 2 شہروں کی موت صرف 2 انچ کے فاصلے پر ہے، بولو اب تم کیا کہتے ہو؟ وزیر اعظم نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں پتہ کرتا ہوں۔ مجھے اسرائیلی وزیر اعظم کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی، وہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر شاید اپنے سیکرٹری سے بات کر رہا تھا، پھر بولا، ہیلو دوست، مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں پاکستانی سفارتکار کی بچی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لوں گا، اس کے بعد اسے تمہارے حوالے کر دیا جائے گا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے وزیر اعظم کی پیشکش نمبر 3 کو بتائی تو وہ بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جوابی کارروائی کر سکے۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا، تمہاری شرط ہمیں منظور نہیں، ہم تمہیں صرف آج کے دن 12 بجے تک مہلت دیتے ہیں، اگر 12 بجے تک تم نے پاکستانی لڑکی اپنی اذیت بخش قید سے نکال کر ہمارے حوالے نہ کی تو ہم اسکندریہ پر ایٹمی میزائل فائر کر دیں گے، اس کے بعد دمشق پر دوسرا راکٹ بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے وزیر اعظم کی مردہ سی آواز آئی، اوکے، میں تم سے 11 بجے رابطہ قائم کروں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نے ہاٹ لائن پر اسی وقت امریکی صدر کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ امریکی صدر نے بحیرہ ویکینوس میں گشت لگاتے ہوئے اپنے طیارہ بردار جہاز کو فوراً بحیرہ روم میں پہنچنے کا حکم دے دیا اور اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا۔ ایسا ہی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی بلا لیا تھا۔ اس اجلاس میں بحری، بری اور فضائی تینوں افواج کے کمانڈر موجود تھے۔ زیر زمین ایٹمی میزائلوں پر فلسطینی کمانڈوں کے قبضے کی خبر کو بڑی شدت سے خفیہ رکھا گیا تھا۔ پاکستانی سفارتکار کی بیٹی اسرائیلی انٹیلیجنس کے قبضے میں تھی اور اس وقت ایک اسرائیلی آبدوز میں قید تھی جو بحیرہ روم کی گہرائیوں میں چکر لگا رہی تھی۔ پاکستانی سفارتکار اور معروف سائنسدان کی اس بیٹی کی وجہ سے امریکہ اسرائیل کے ذریعے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک زبردست مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا، خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اگر اسرائیل کو اپنی تباہی کا خوف درپیش تھا تو امریکہ بھی کسی صورت میں تیسری ایٹمی جنگ شروع کر کے اپنے شہروں اور ان کی آبادی کو ملیا میٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے سیاسی مفادات بھی عزیز تھے، وہ انہیں بھی اتنی آسانی سے نہیں کھو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اسرائیلی وزیر دفاع سے باقاعدہ رابطہ استوار کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم کی وساطت سے اس آبدوز کو بحیرہ روم کے سمندر میں ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم جاری کروایا جس میں پاکستانی لڑکی قید تھی۔ ابھی تک اسرائیلی کیبنٹ کے حزب مخالف کو اس خطرناک ترین صورتحال کا علم نہیں ہوا تھا۔ یہ بات ابھی تک اسرائیلی وزیر اعظم اور تینوں افواج کے سربراہوں اور سیکٹری تک ہی محدود تھی، یا پھر ایٹمی میزائل اسٹیشن کے کنٹرولر کمانڈر کو صحیح صورتحال کا پتہ تھا۔ باقی عملے کو اسی جگہ پابند کر دیا گیا تھا اور انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ 2 فلسطینی کمانڈو میزائل کے اڈے میں گھس گئے ہیں اور بے پناہ رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم اسرائیلی اور امریکی ہتھکنڈوں سے خوب واقف تھے۔ نمبر 3 نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم نے 12 بجے تک کا جو وقت دیا ہے وہ اس دوران میں بھی امریکہ کے محکمہ دفاع سے مل کر کوئی جوابی اسکیم تیار کرے گا، لیکن اسے معلوم ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا کیونکہ کایا کا پتہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3 مجھے تہ خانے میں نیچے لے گیا۔ ہم لفٹ کے ذریعے زمین کے نیچے 200 فٹ کی گہرائی میں پہنچے تو میں نے دیکھا 3 دیو پیکر ایٹمی میزائل ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ نصب ہیں۔ ان ایٹمی میزائلوں کو دیکھ کر واقعی خوف سا آتا تھا۔ ان میں لاکھوں ایٹم بمبوں کی طاقت تھی۔ میزائل اڈے کے پہلو میں ایک دروازہ تھا، ہم اس کے اندر گئے تو نمبر 3 نے کہا، اوپر چاہے سینکڑوں ایٹم بم چل رہے ہوں، ان کا اثر یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس جگہ کو ایٹمی تابکاری سے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں 6 ماہ کے لیے خوراک، پانی اور دوسری تمام سہولتیں موجود ہیں۔ ہم ایک نسبتاً کشادہ کمرے میں آ گئے جس کی چھت کے ساتھ کتنے ہی پائپ لگے تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ میزوں پر برتن، کتابیں، رسالے موجود تھے۔ آگے درجن بھر کیمپ کارٹس پڑی تھیں جن پر میٹرس بچھی ہوئی تھی۔ فریزر میں گوشت، سبزیاں، مکھن، جام وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی یخ الماریوں اور ریفریجریٹروں میں بھی کھانے پینے کی اشیاء اور مشروبات بھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف 7 مائکرو اوون لگے تھے، گویا یہاں ایٹمی جنگ چھڑ جانے کی صورت میں درجن بھر انسان بڑی آسانی سے 6 ماہ بالکل محفوظ رہ کر زندگی بسر کر سکتے تھے۔ نمبر 3 نے مجھے آکسیجن کے سلنڈر دکھا کر کہا، ان میں 1 برس کے لیے آکسیجن موجود ہے۔
اس نے ایک الماری سے کوکا کولا اور سینڈوچ نکال اور ہم انہیں کھاتے ہوئے اوپر پینل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک 11 بجے سرخ فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر 3 نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم کی آواز ابری، ہیلو، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، ہم لاکھوں بے گناہ انسانوں کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتے۔ پاکستانی خاتون اس وقت یہاں سے 2000 میل دور ایک خفیہ جگہ پر قید ہے، میں نے اسے وہاں سے لانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک تیز رفتار جیٹ طیارہ اسے لے کر وہاں سے چل پڑا ہے، وہ شام تک یہاں پہنچ جائے گا۔ نمبر 3 کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہا، لیڈر، ہمارا مشن کامیاب رہا، وزیر اعظم نے ہماری شرط تسلیم کر لی ہے۔ قدرتی بات تھی کہ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خیال آیا کہ کہیں یہ اس کی کوئی چال نہ ہو، لیکن میں نے پاکستانی لڑکی کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ میں نے سوچا جب تک اسے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں ہرگز نہیں نکلوں گا۔ نمبر 3 کچھ دیر اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ لڑکی کو ہمارے حوالے کرنے اور وہاں سے فرار ہونے کی تفصیلات طے کر رہا تھا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طے یہ ہوا کہ وہ ہیلی کاپٹر میں پاکستانی لڑکی کو بٹھا کر ایٹمی میزائل اسٹیشن کی طرف بھیجے گا، اور جب ہماری تسلی ہو جائے گی تو وہ ہیلی کاپٹر ہمیں ساتھ لے کر اسرائیل کی جنوب مشرقی سرحد عبور کر کے اردن کے بارڈر پر اتار دے گا۔ کہنے کو تو یہ بڑی آسان ترکیب تھی، مگر اس میں بہت سی وضاحت طلب باتیں بھی تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستانی لڑکی کا چہرہ ہمیں میزائل اسٹیشن کے آنگن میں دکھایا جانا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایٹمی لاکر روم کو چھوڑ کر باہر آ گئے ہوں گے، اور اس وقت ہمارا ایٹمی میزائلوں پر قبضہ اور اختیار ختم ہو چکا ہوگا۔ دوسری مشکل یہ بات تھی کہ اردن کی سرحد پر اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھ کر اردنی بارڈر فورس کے جوان فائرنگ کر کے اسے گرا دیں گے۔ میں نے نمبر 3 سے کہا کہ مجھے یہ کوئی سازش لگتی ہے۔ نمبر 3 بولا، ہم میزائل اسٹیشن کے کنٹرول کمانڈر کی بیوی کو یرغمال بنا کر یہاں سے باہر نکلیں گے۔ پھر میری طرف جھک کر کہنے لگا، ہمیں آخر یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا لیڈر، ظاہر ہے ہم ایٹمی میزائل فائر نہیں کر سکتے، پھر کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ اسرائیلی حکومت اس معاملے کو طول بھی دے سکتی ہے، جس سے ہمارا کیس کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تم لڑکی کو پہچان کر اپنی تسلی کر لو اور تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ وہی مطلوبہ پاکستانی خاتون ہے، تو پھر اس میں کیا قباحت ہے، ہم اسے لے کر یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ اگر پائلٹ نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو کنٹرول کمانڈر کی یہودی بیوی ہمارے پاس ہی ہوگی، وہ ہمارے خلاف کوئی حرکت نہ کر سکے گا۔ نمبر 3 کے دلائل کافی وزنی تھے، ہمیں آخر اسرائیلی حکومت پر کسی نہ کسی شکل میں اعتبار تو کرنا ہی تھا۔ اس وقت معاملہ تازہ اور سنسنی خیز تھا۔ میں راضی ہو گیا۔ شام کے 7 بجے کنٹرول کمانڈر کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ پاکستانی لڑکی پہنچ گئی ہے اور اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر یہاں لایا جا رہا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ نمبر 3 نے صاف صاف لفظوں میں اسے کہا کہ مسٹر کنٹرول کمانڈر، ہم تمہاری بیوی کو بطور یرغمال اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اردن کے بارڈر پر پہنچ کر اسے واپس کر دیا جائے گا، اس کے بغیر ہم یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تمہاری بیوی ہمارے پاس آدھ گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کنٹرول کمانڈر ایک پل کے لیے تو سکتے میں آ گیا۔ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن مجھے اس سلسلے میں وزیر اعظم سے مشورہ کرنا ہوگا۔ تم مشورہ کر کے ہمیں بتا دو، مگر یاد رہے کہ تمہاری بیوی کو یہ یرغمال بنائے بغیر ہم میزائل روم سے باہر نہیں آئیں گے۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے نمبر 3 سے کہا کہ مجھے دال میں کچھ کالا کالا نظر آتا ہے، یہ کنٹرول کمانڈر اپنی بیوی کی جگہ کسی دوسری عورت کو بھی بھیج سکتا ہے، ہم نے تو اس کی بیوی بالکل بھی نہیں دیکھی۔ نمبر 3 نے کہا، لیڈر، اگر تم پاکستانی لڑکی کو پہچانتے اور اسے پہچان لوگے تو پھر یقین کرو کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا، خواہ کنٹرول کمانڈر کی بیوی ہمارے پاس یرغمال ہو یا نہ ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی پھر چیخ اٹھی۔ نمبر 3 نے ریسیور اٹھایا۔ وہ کنٹرول کمانڈر سے بات کر رہا تھا۔ کنٹرول کمانڈر اپنی بیوی کو یرغمال بھیجنے پر تیار ہو گیا۔ مجھے اب بھی شک تھا، مگر میں نمبر 3 پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ جب رات کے 8 بجے تو فون پر ہمیں بتایا گیا کہ پاکستانی لڑکی کو لے کر ہیلی کاپٹر میزائل اسٹیشن کے بارڈر پر اتر آیا ہے۔ وہ لفٹ میں بیٹھ کر اوپر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد اس کا فون آیا، میں نے کنٹرول کمانڈر کی بیوی کو یرغمال بنا لیا ہے، وہ اس وقت میرے پستول کی زد میں میرے پاس بیٹھی ہے، تم فوراً اوپر آ جاؤ، لیکن دراز میں رکھا ہوا ریڈیو اپنے ساتھ لیتے آنا۔ اس چھوٹے سے پاکٹ سائز ریڈیو کو کھول کر نمبر 3 کمانڈو کتنی دیر اس کی تاریں اور ٹرانسسٹر وغیرہ آپس میں جوڑتا رہا۔ جب میں یہ پاکٹ سائز کا ریڈیو لے کر اس کے پاس اوپر گیا
تو دیکھا کہ بجلی کی روشنی میں ایک درمیانی عمر کی خوش شکل مگر دبلی پتلی سی عورت شام کا قیمتی لباس پہنے، گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار ڈالے کچھ بے چینی کے ساتھ اسٹول پر بیٹھی ہے۔ اس کے پیچھے نمبر 3 کرسی پر بیٹھا ہے اور پستول اس کے ہاتھ میں ہے جس کے آگے سائلنسر لگا تھا۔ میں نے اسے ریڈیو دیا، اس نے بڑی پھرتی سے اس کی ویو لینتھ کو تبدیل کیا اور سوئی 1 میٹر بینڈ پر جما دی اور پھر نمبر ملا کر فون کیا۔ کنٹرول کمانڈر، اس وقت جو پاکٹ ریڈیو میرے ہاتھ میں ہے وہ ریموٹ کنٹرول میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کا رابطہ ایٹمی میزائل نمبر 1 سے ہے جسے اسکندریہ کے شہر پر گرنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی قسم کا بھی دھوکہ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں ریڈیو کا بٹن دبا کر نہ صرف اسکندریہ بلکہ تل ابیب اور یروشلم میں بھی تباہی مچا دوں گا۔ کنٹرول کمانڈر نے جواب میں کہا، ہم نے جو وعدہ کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں، جیسا کہا گیا ہے ویسے ہی ہوگا۔ میری بیوی تمہارے پاس بطور یرغمال موجود ہے، پاکستانی لڑکی ہمارے پاس باہر ہیلی کاپٹر میں بیٹھی ہے۔ تم لوگ اب لاکر روم سے نکل کر آ جاؤ اور اپنی امانت لے کر اور میری بیوی مجھے واپس کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اور ہاں اب تمہیں ریموٹ کنٹرول بھی ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ نمبر 3 نے کہا، اوکے ہم باہر آ رہے ہیں۔ میں نے ریسیور نمبر 3 کے ہاتھ سے لے کر کہا، میں لیڈر بول رہا ہوں، پاکستانی لڑکی کو ہیلی کاپٹر سے باہر کھڑا کر دو، میں اسے دیکھ کر اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ کنٹرول کمانڈر نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تم لوگ باہر آ جاؤ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور نمبر 3 کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ نمبر 3 نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، لیڈر ڈونٹ وری، اگر ایسی ویسی بات ہوئی تو میں اس عورت کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ یہودی عورت نے جو بظاہر کنٹرول کمانڈر کی بیوی تھی برائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے ہلاک نہ کرنا، میں اپنے خاوند کے حکم سے یہاں بندی بندائی آ گئی ہوں، میرا قصور نہیں ہے۔ نمبر 3 نے غراتے ہوئے کہا، تم چپ رہو۔ یہودی عورت ایک دم چپ ہو گئی۔ لیڈر میں آگے چلتا ہوں۔ وہ اٹھا اور اس نے یہودی عورت کو اپنے پہلو میں لے لیا۔ اب وہ اس طرح فولادی دروازے سے نکلا کہ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا، دوسرے ہاتھ میں پاکٹ ریڈیو، اور پستول کی نالی یہودی عورت کی گردن کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے سٹین گن ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ سامنے وہی لفٹ تھی جس کے ذریعے ہم لاکر روم میں آئے تھے۔ لفٹ کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اب بٹن دبایا، اوپر سے لفٹ نیچے آ گئی، اس کا دروازہ اپنے آپ کھسک گیا۔ نمبر 3 نے کہا، لفٹ میں پہلے اس عورت کو جانے دو۔ وہ عربی میں بات کر رہا تھا، پھر اس نے یہودی عورت کو لفٹ میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اندر آ گیا، میں اس کے ساتھ تھا۔ لفٹ اوپر کی منزل پر جا کر رک گئی۔ دروازہ کھلا تو ہم اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے۔ پھر نمبر 3 یہودی عورت کو آگے کر کے باہر نکلا۔ باہر سامنے راہداری خالی پڑی تھی۔ نمبر 3 نے چلا کر کہا، سامنے آؤ کنٹرول کمانڈر۔ راہداری کی ایک جانب سے ایک اسرائیلی وردی پوش ادھیڑ عمر کا آدمی نمودار ہوا جس کا سر درمیان سے گنجا تھا۔ اس نے دونوں بازو اوپر اٹھاتے ہوئے عربی میں کہا، میں نہتا ہوں۔ پھر یہودی عورت کی طرف دیکھ کر بولا، نادیہ ڈونٹ وری ڈارلنگ، اٹ از اوکے۔ یہودی عورت سسکیاں بھرنے لگی۔ نمبر 3 نے اپنے پستول کی نال یہودی عورت کی گردن کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ میری اسٹین گن کا رخ کنٹرول کمانڈر کی طرف تھا۔ نمبر 3 نے بلند آواز میں پوچھا کہ باقی لوگ کون کون باہر ہیں؟ کمانڈر نے کہا، آرمی اور ایئر فورس کے 2 جرنیل خفیہ طور پر آئے ہیں، وہ باہر ہیلی کاپٹر کے پاس کھڑے ہیں، مگر یقین رکھو وہ بھی نہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم نے کمانڈو کہاں چھپا رکھے ہیں؟ یاد رکھو تمہارے کمانڈوز کی طرف سے گولی بعد میں چلے گی، پہلے میرے پستول کی گولی تمہاری بیوی کی گردن سے گزر چکی ہوگی۔ کنٹرول کمانڈر نے کسی قدر لجاجت سے کہا، سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دنیا کو ایٹمی جنگ میں نہیں جھونک سکتے، یہ ہماری بھی موت ہوگی، یہ سارا مشن خفیہ رکھا گیا ہے، ہم نے تو بیس کے عملے کو بھی ادھر ادھر کر دیا ہے، اب باہر چل کر اپنی امانت سنبھالیں اور پلیز یہ ریموٹ کنٹرول ہمیں دیتے جائیے۔ نمبر 3 نے پاکٹ ریڈیو والا ہاتھ ذرا سا اٹھا کر کہا، جب تک ہم اردن کی سرحد پر نہیں پہنچ جاتے یہ ریموٹ کنٹرول ہمارے پاس ہی رہے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی اور اسرائیلی حکام بلا شبہ بالکل صحیح طور پر اس سے پریشان تھے، کیونکہ ریڈیو پر اگر فریکوینسی ملا دی جائیں تو میزائل کو 1000 میل سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ کنٹرول کمانڈر خاموش ہو گیا۔ ہم راہداری سے قدم قدم چلتے دروازے پر آ گئے۔ ڈیوٹی روم بھی خالی پڑا تھا۔ میں اور نمبر 3 یہودی عورت کے دائیں بائیں تھے۔ نمبر 3 کے پستول کی نالی کنٹرول کمانڈر کی بیوی کی گردن سے لگی ہوئی تھی۔ میری اسٹین گن کا رخ کنٹرولر کمانڈر کی طرف تھا۔ ڈیوٹی روم کے خالی ہونے پر میرے دل میں شک پیدا ہوا، مگر وقت گزر رہا تھا۔ میں نے کچھ فاصلے پر ایک فوجی ہیلی کاپٹر سین کے وسط میں کھڑا دیکھا۔ اس کے کاک کی بتی روشن تھی، ایک انسانی سایہ اندر بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، پاکستانی لڑکی کو میرے سامنے لایا جائے۔
کنٹرول کمانڈر نے سیٹی بجائی۔ ہیلی کاپٹر کے اندر سے 2 فوجی افسر باہر نکلے، ایک نے فضائیہ کی اور دوسرے نے آرمی کی وردی پہن رکھی تھی۔ دونوں جرنیل تھے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کے کاغ کی طرف اشارہ کیا۔ ہیلی کاپٹر کا اگلا دروازہ کھلا اور میں نے کھمبے کی مرکری ہلکی ٹیوب کی روشنی میں ایک درمیانے قد کی لڑکی کو نیچے اترتے دیکھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ بظاہر وہ تھکی تھکی اور پریشان لگ رہی تھی۔ دونوں جرنیل اسے لے کر ہماری طرف بڑھے۔ نمبر 3 نے چلا کر کہا، جرنیلوں سے کہو ایک طرف ہٹ کر رک جائیں۔ دونوں جرنیل وہیں ٹھہر گئے، پھر لڑکی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ نمبر 3 نے میری طرف دیکھ کر کہا، لیڈر ہیلی کاپٹر میں لے چلو خاتون کو۔ میں لڑکی کو قریب سے دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا تھا، مجھے اس کی تصویر ہی دکھائی دی گئی تھی، اس کی آواز اور دوسری تفصیلات سے میں واقف نہیں تھا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں زیادہ روشنی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پنجابی میں بات کی اور اس کے باپ اور اس کے آبائی شہر کا نام پوچھا۔ اس نے پریشان آواز میں کہا، بھائی جان خدا کے لیے مجھے ان درندوں سے نکال کر لے چلو، میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس کے ایک ہاتھ میں میزائل ریموٹ کنٹرول تھا تو دوسرے ہاتھ میں پستول تھا، جس کی نالی کنٹرول کمانڈر کی یہودی بیوی کی گردن سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے پوچھا، لیڈر اوکے؟ میں نے کہا اوکے ہی لگتا ہے 3، تو پھر ہیلی کاپٹر کی طرف چلو۔ میں نے پاکستانی لڑکی کو آگے چلنے کے لیے کہا اور اسٹین گن ہاتھ میں تانے خود اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں جرنیل ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ کنٹرول کمانڈر ہیلی کاپٹر سے 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ بیٹھا ہوا تھا۔ نمبر 3 نے چلا کر حکم دیا کہ ہیلی کاپٹر سے پائلٹ کو نیچے اتارا جائے، ہم خود ہیلی کاپٹر چلائیں گے۔ کنٹرول کمانڈر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پائلٹ نیچے اتر آیا۔ نمبر 3 نے اسے حکم دیا کہ وہاں سے چلا جائے، پائلٹ نے ایسا ہی کیا۔ ہم اس پوزیشن میں آگے بڑھ رہے تھے کہ پاکستانی خاتون آگے تھی، میں اسٹین گن تانے اس کے پیچھے تھا، کسی وقت گھوم کر چاروں طرف جائزہ لے لیتا تھا۔ میرے پیچھے نمبر 3 یہودی عورت کو یرغمال بنائے قدم قدم چلا آ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں روشنی ہو رہی تھی اور وہ بالکل خالی تھا۔ پاکستانی لڑکی مجھ سے پنجابی زبان میں لاہور کی باتیں کرنے لگی۔ وہ لاہور کے گلی کوچوں سے واقف تھی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہی ہمارے پاکستانی سفارتکار کی بیٹی ہے۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ یہ مشن کامیاب ہو اور ہم اپنی امانت کو لے کر واپس مصر پہنچ جائیں۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے لڑکی کو پنجابی زبان میں اندر داخل ہونے کے لیے کہا۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر یک دم سے کلا بازی لگا کر بازی گر عورتوں کی طرح اوپر کو اچھلی اور سیدھی نمبر 3 کے پیٹ میں جا کر ٹکر ماری۔ نمبر 3 اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور اس پر مستعد یہ کہ کنٹرول کمانڈر کی یہودی عورت نے بھی عین اسی وقت اچھل کر ٹانگ نمبر 3 کے ہاتھ میں اس طرح ماری کہ اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول دور جا گرا۔ نمبر 3 اور میں ایک دم زمین کے ساتھ چمٹ گئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ چاروں طرف سے ہم پر فائر آنے لگا۔ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میرے پہلے برسٹ پر نکلی پاکستانی عورت کا پیٹ کھل گیا اور وہ پیٹ پکڑ کر گر پڑی۔ دوسرا برسٹ میں نے جرنیلوں پر مارا مگر وہ زمین پر لڑکتے ہوئے اس دوران ڈیوٹی روم کی طرف جا چکے تھے۔ نمبر 3 چلایا، لیڈر ہیلی کاپٹر ہیلی کاپٹر۔ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرف رینگنے لگا مگر چاروں طرف سے گولیاں چلنے لگیں۔ وہ ایک ماہر کمانڈو کی طرح اٹھا اور لہراتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑا۔ عین ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچ کر اس کی پیٹھ میں گولی لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس عرصے میں 3 چھلانگیں لگا کر ہیلی کاپٹر کے عقب میں جا چکا تھا۔ ڈیوٹی روم کی چھت سے مسلسل گولیاں چل رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ہیلی کاپٹر کے کاک پٹ میں گرا دیا اور پنکھے آن کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انجن سٹارٹ کیا۔ ہیلی کاپٹر مست ہاتھی کی طرح ایک طرف کو جھومتا شور مچاتا جھکا جھکا غوطے میں آ گیا۔ میں نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ ہیلی کاپٹر ڈیوٹی روم کے اوپر سے گڑ گڑاتا غراتا گزرا تو اس کے نیچے گولیوں کی بچھاڑ پڑی۔ میں کاک پٹ میں اپنا سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو میں پہلو کی طرف جھکائے میزائل اسٹیشن کے احاطے سے نکال کر مٹی کے تودوں کی طرف لے گیا۔ میں اسے اوپر ہی اوپر اٹھاتا چلا گیا۔ نیچے اندھیرا گپ تھا، بارش رک گئی تھی، میرے اعصاب تنے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ میں نے کاک پٹ کی بتی بجھا دی۔ اب میں تاریکی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے صرف چاپر کے گول ڈائلوں کی روشنی ہی نظر آ رہی تھی۔ سوئی بتا رہی تھی کہ میرا رخ جنوب مشرق کی طرف ہے۔ نیچے گولیاں چلنے کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی۔ میں خطرے سے نکلا نہیں تھا
کسی بھی وقت اسرائیلی فضائیہ کا کوئی لڑاکا طیارہ آ کر مجھے تباہ کر سکتا تھا۔ اس اعتبار سے میں انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار تھا۔ اس ہیلی کاپٹر سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ میرا مشن ناکام ہو چکا تھا، میرے دونوں کمانڈو ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی حکام نے انٹیلیجنس کی ایک ایسی لڑکی کو میرے سامنے پیش کیا تھا جو پنجابی زبان روانی سے بول سکتی تھی اور لاہور شہر کی گلیوں سے بھی واقف تھی۔ یہ ان کا بچھایا ہوا جال تھا جس میں ہم پھنس گئے۔ اب میں ہیلی کاپٹر کو کسی جگہ اتار کر رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحرا میں فرار ہو جانا چاہتا تھا۔